مظفر آباد میں نا آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ یہ شالیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ٹائم اس کی بہت زیادہ رننگ ہوتی ہے، ایک تو سردی ہوتی ہے، یہ گرم ہوتی ہے، وول پشمینہ پہ ہوتی ہے۔ پھر جو اس کا کام ہوتا ہے نا ٹوٹل ہاتھ کا ہوتا ہے، ہینڈ میڈ ہوتا ہے نا، ہاتھ سے بنی ہوئی آتی ہیں، یہ کشمیر سے آتی ہیں ہمارے پاس۔ تو ہمارے پاس ادھر ٹورسٹ آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ لیتے ہیں، یہ زیادہ پسند کرنے والی ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کی ایک سوغات سمجھ لو۔ یہ پشمینہ وول پہ ہے، چلنے والی چیز ہے یہ والی، گرم بھی اچھی ہوتی ہے یہ والی، اس کے اوپر بر وغیرہ نہیں آتی۔ تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ریٹ چڑھ گئی ہے، تو ہے اچھی ہوتی ہے یہ شال۔ تو آپ ان سے پوچھو یہ مہنگی دے رہے ہیں یا پیچھے سے ان کو مہنگی ملی ہوئی ہے، بہرحال شال اچھی ہوتی ہے، ان کی بر وغیرہ نہیں آتی، یہ اس بات کی گارنٹی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ مہنگی کیوں دے رہے ہیں، یہ پیچھے سے مہنگی آتی ہے۔ یہ دبئی والے راستے سے ہم منگواتے ہیں، بہت محنت کر کے، تردد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسز بھی زیادہ پڑتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہینڈ ورک ہوتا ہے، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے اس کے اوپر، کپڑا اچھا ہوتا ہے، پھر کاریگر کی محنت، ایک شال پہ 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں ایک شال کو بناتے وقت۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ زیادہ فیمس ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ریٹ بھی اوپر جاتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے واگا سے لے کے آتے تھے یہ قریب سے، تو ہمیں ٹیکس کم پڑتا تھا۔ اب دبئی والے راستے سے آتے ہیں، ہمیں کیریج زیادہ پڑتا ہے، اس حساب سے پھر ہمیں بھی مہنگائی کی وجہ سے زیادہ مہنگی بیچنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے مین ایشو یہ ہے مہنگائی کا۔ میں اصل میں آیا تھا پشاور سے، ہماری ایک انسٹرکشنل وزٹ تھی، تو ہم وہاں پہ آئے تو میں نے کشمیری شالوں کا پوچھا، تو اسپیشلی ان دکان کا کشمیر شال ہاؤس کا انہوں نے بتایا، اور یہ تو یہاں کی اسپیشلٹی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ تو آپ کو مطلب ایک اسپیسیفک شال ہوگی، تو جو سب سے بیسٹ ہوگی تو وہ پہلے یہ کویسچن کرے گا کہ یہ کشمیری شال تو نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ کشمیر کی ایک الگ پہچان ہے اور یہ اس کی اسپیشلٹی ہے۔ تو میں جب بھی آتا ہوں تو کشمیری شال لے کے ہی جاتا ہوں۔ ایج ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہاں پہ جو فار ایگزامپل یہاں کے کلچر کو محفوظ بنانے کے لیے، یہاں کے دیگر چیزوں کو تو جو ادارے بنائے گئے ہیں، جیسے محکمہ صنعت و حرفت ہے، تو جو ادارے ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے یہ ادارے ہمارے سنجیدگی سے کام کریں، ہماری ریاستی سطح پہ اس حوالے سے کوئی روڈ میپ بنایا جائے اور کوئی پالیسی ترتیب دی جائے، تو نہ صرف یہاں پہ کہ اے جے کے اندر ہم اپنی جو کلچر ہے، جو اپنی تہذیب ہے، اس کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم انہی چیزوں کو، جیسے ہمارے پاس کشمیری شالیں ہیں جو انٹرنیشنلی جن کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، تو ان کو ہم یہاں سے تیار کر کے ہم بیرون ملک بھی بھیج سکتے ہیں، ہم وہاں سے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ ورنہ آئے تو اگر اداروں نے یہاں پہ توجہ نہ دی ہے اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ، اور اس صنعت کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے، تو دیکھیں آج کشمیری شالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں۔ حالانکہ ہونا جو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ کہ اسٹیٹ کے اندر جو شالیں بنانے کا کام ہے، کشمیری شالوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے، یہاں پہ کپڑا سازی کے اوپر کام کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہماری جو دیگر کشمیری کلچر کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا، ان کو پروموٹ کیا جاتا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ان اداروں کے اندر جو موجود ملازمین ہیں یا جو افسران ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، اپنے ٹی اے ڈی اے وصول کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں کوئی اسٹیٹ کا بینیفٹ نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیٹ کے لیے کام نہیں کر رہے۔ چونکہ وہ اگر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آج کشمیری صنعت کو فروغ دینے کے لیے، اس کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے آج یہاں پہ اے جے کے اندر بہت بڑی ایک انڈسٹری ہوتی، اور اے جے کے جو ہے وہ بہت بڑا امپورٹر ہوتا ہے ان چیزوں کا، ان گڈز اینڈ سروسز کا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس سے یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو ان سرکاری اداروں کے اندر جو سرکاری ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی تنخواہوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ان کے ذہن میں نہ اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ اس کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں۔